بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جھوٹے شاگرد کی کہانی کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو راہ حق کی تبلیغ کر سکیں۔ ایمان والوں نے انبیاء کرام کی آواز پر لبیک کہا، مگر کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا۔ انبیاء کرام نے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات بھی دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تناظر میں نے سوچا کہ آج میں سیاسی اور معاشرتی حالات سے ہٹ کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ نے فرمایا، آپ کھانا کھا لیں۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ جب پانی پینے کے بعد آپ علیہ السلام واپس اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس گئے تھے تو اس وقت اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تاکہ آگے سفر کے دوران جنگل، بیاباں اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے جب کھانے کو کچھ نہ ملے گا تو وہ چپکے سے اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی دور سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اس سے لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس گوشت کو بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دیکھنے کی قدرت عطا کی، دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا وہ تیسری کہاں گئی؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی تو سب جانتے ہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ دونوں نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا۔
جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ وہ شخص کشتی ڈھونڈنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اندر اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی پر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام ایک شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے کر آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ کر بھی سچ بولنے کی بجائے پھر سے جھوٹ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت ایسے لگ رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے ریت کو چھو کر دیکھا، کہیں سچ مچ سونا تو نہیں بکھرا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا کی تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور پھر اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن گیا۔ آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہی یہ ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے، دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی۔ اپنے سامنے سونے کی ڈھیری دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ اتنا سارا سونا کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جھٹ سے سچ بولا اٹھا، اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے چھپا لی تھی۔ آخر سونے کی لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے بے ایمانی کا اقرار کر ہی لیا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپائی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ اس شخص نے سونا تو پا لیا، لیکن اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس شخص کا انجام کیا ہوا، اب آئندہ آنے والے کالم میں تحریر کر دوں گا۔ شکریہ دوستوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔